بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج میں اکیلا ویلاگ نہیں کروں گا بلکہ اپنے ساتھ میں نے بٹھایا نثار چودھری صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج یہ میری تھوڑی سی ہیلپ کریں گے، ان سے پوچھیں گے ہم ایک تو دو لطیفے، سیاسی لطیفے، بڑے اب دلچسپ لطیفے ہیں، سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے طبلِ جنگ بجا دی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، پاکستان کے مریض جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری، یہ کیا خوشخبری ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ عدلیہ کے معاملات جو ہیں، وکلاء کے معاملات وہ الگ ہیں، لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ساری اکٹھی ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان دشمن نامراد 22 دہشت گرد گرفتار، پاک چائنا تعلقات میں دراڑیں ڈالنے کی جو کوشش ہے دشمن کی، اس کو بری طرح فلاپ کر دیا، ناکام کر دیا ہماری حکومت نے، ہماری فوج نے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور پھر جو حساب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ایک تو یہ عید آ رہی ہے، عید الفطر، اس کے بعد جو ہے نا قربانی کی عید ہے، بڑی عید جو ہے قربانی کی عید سے پہلے ایک اور قربانی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، وہ کون سی قربانی ہے، اس پر بات کریں گے۔ جو صاحب سب سے پہلے جو ہے نا دو لطیفے جو ہیں ان پر میں بات کرتا ہوں۔ آج اخباروں میں ایک خبر چھپی ہے کہ مہنگائی میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ اچھا، گزارش بڑی اچھی آپ نے واقعی یہ لطیفہ ہے کہ مہنگائی میں بڑی تیزی سے کمی ہو رہی ہے، اخبارات میں خبر چھپی ہے۔ ٹھیک ہے جاری رکھیں، آپ بتائیں۔ اخبار میں خبر چھپی ہے اور یہ حکومت کا کہنا ہے، حکومتی اداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں ایک تسلسل کے ساتھ کمی آ رہی ہے جس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ کون سی کمی ہے چوہدری صاحب؟ ہاں ماشاء اللہ جی، بڑی زبردست آپ نے جو ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے واقعی یہ بالکل لطیفہ ہے کہ آج کے اخبارات کی جو نشہ سرخیاں ہیں اس میں واضح طور پر تمام عوام پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام مہنگائی میں جو ہے وہ واضح کمی ہوئی۔ سر گزارش یہ ہے کہ جو مہنگائی کی میں کمی کی جو بات کر رہے ہیں، کہاں کمی ہوئی ہے؟ آپ نے نہیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں چوہدری صاحب کمی کہاں پہ ہوئی ہے۔ ہاں، 2 دن پہلے یا غالباً کل کی بات ہے، 9 روپے 75 پیسے ٹوٹل، یعنی 10 روپے کہہ لیں، اس کی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر آج جو نا 2 روپے سے اوپر جو نا بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ جو نا ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ ہو گیا ہے، یہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ فیصلہ میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو مہنگائی کی ایک بہت شدید قسم کی لہر آئی ہوئی ہے، اس سے نہ صرف عوام بری طرح متاثر ہوئے ہیں بلکہ یہ ایک واقعی بڑا بھونڈا مذاق ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ مہنگائی میں کمی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، نہ پیٹرول کی صورت میں نظر آ رہی ہے، نہ مجھے بجلی کی صورت میں نظر آ رہی ہے، نہ گیس کی صورت میں نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ اشیاء خورد و نوش کی صورت میں بھی مجھے جو ہے مہنگائی میں کمی نظر نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے اگر کسی جگہ پہ گاجر کی قیمت اگر کم ہوئی ہے اور حکومت اس کو کہتی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے، تو یہ واقعی میرا مطلب ہے کہ اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ گاجر کی قیمت کم ہونے سے حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مہنگائی میں بڑی حد تک کمی ہو چکی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے اور اس پر کسی طرح بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ مہنگائی میں دن بدن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس سے ابھی آپ لوگوں کو ناشنا ہے، اور یہ آپ کو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے غریب عوام کو بہا کے لے جائے گی کہ عوام کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ چوہدری صاحب، یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ہماری حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، وہ زمینی جو حقائق ہوتے ہیں ان سے نظریں کیوں چراتی ہے؟ پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو تو مارکیٹ سے یا یہ جہاں پہ لوگ خریداری کے لیے جاتے ہیں مارکیٹوں میں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہاں پہ جانا، ان کو ہر چیز جو ہے نا اپنے وہاں پہ بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے، تو ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ملکہ برطانیہ سے ایک دن جو نا کہا گیا جی کہ آٹا ختم ہو گیا ہے اور آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی عوام سے کہیں جی وہ کیک کھائیں۔ تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حکومت کے ادارے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں زمینی حقائق ایک طرف، مجھے آپ کو ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے ناظرین دیکھنے والے اور پورے عوام جو ہے نا خیبر سے کراچی تک دیکھیں کس طرح مہنگائی سے بری طرح جو ہے نا پیسے جا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے مہنگائی میں تیزی سے کمی کی خوشخبریاں سنا رہی ہیں۔ ان کو اتنا خیال نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ بات کریں گے، یہ بات عوام تک جائے گی تو ہمارا مذاق اڑے گا چوہدری صاحب۔
جی طاہر صاحب بالکل درست بات ہے آپ کی کہ یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اخبارات میں خبر چھپ جانے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ خبر نہ چھپتی تبھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. مہنگائی آپ کی جو ہے اس پر آپ کی حکومت جب سے یہ قائم ہوئی ہے قابو نہیں پا سکی اور یہ اس پر قابو پا بھی نہیں سکتی. آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت معاشی حالات بن چکے ہیں وہ اتنے خوفناک ہو چکے ہیں. اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں عوام تو خوفزدہ ہیں خود حکومت بھی بڑی خوفزدہ ہے. حکومت کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم جو ہے کون سا قدم اٹھائیں اور کون سا نہ اٹھائیں. ایک طرف وہ اس کو کوئی بہتری کا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی ایسا خوفناک انکشاف ہو جاتا ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے نا سارے معاملے جو ہے نا اس کو ٹھپ کرنے پڑتے ہیں. چلیں چوہی صاحب ہم اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتے, اس کو لطیفہ ہی رہنے دیں. ایک اور لطیفہ جو ہے نا مریضوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری. آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر بنی ہے اس کے بعد جو ہے نا ان کی گاڑی کا معاملہ, اس کے ٹائروں کا اور میچنگ کا, اس پر کتنے پیسے, اس پر ہم جو ہے نا زیادہ بات نہیں کرتے. پھر ان کا ایک بہت بہترین حالت میں بنا بنایا دفتر, اس کو توڑ کے یا اس میں کچھ رینوویشن کا ان کا پروگرام ہے, اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اور پچھلے 3-4 دن سے خبر یہ اڑ رہی تھی کہ وہ جرمنی سے 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر منگوا رہی ہیں. تو آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے خوشخبری یہ سنائی ہے مریضوں کو کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے مریم نواز صاحبہ اپنے لیے نہیں منگوا رہی بلکہ مریضوں کے لیے منگوا رہی ہیں. تو یہ سب کیا کہیں گے؟ ہاں صاحب دیکھیں بات سنیں. دیکھیں آپ نے لطیفے پہ لطیفہ سنا دیا ہے بالکل. اب تو مجھ سے این سی بھی نہیں روکی جا رہی. سر گزارش یہ ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر پورے پنجاب کے لیے جو 3 ارب روپے کا جرمنی سے منگوا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں, آپ کے ہر جو ہے شہر میں ایمبولینس جو ہے وہ موجود ہیں؟ اور جس وقت خدا نخواستہ وہ بھی نہیں ہے کسی اسپتال میں آپ کا کوئی مریض اگر اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتا ہے یا اس کو شفٹ کرنا پڑتا ہے کہیں, تو ہاسپٹل کے اندر سے سرکاری اسپتالوں کی میں بات کر رہا ہوں ایمبولینس نہیں ملتی. اگر آپ کو لازمی طور پہ اسی اسپتال سے ایمبولینس لینی ہے تو کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لیول کے جو افسران ہیں ان سے سفارش کروانی پڑے گی. اور یہ باتیں کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر جو ہے نا مریضوں کے لیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں گزارش یہ میں یہی کہہ رہا ہوں, جس وقت اسپتال میں کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایمبولینس کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے. لیکن ایمبولینس کے لیے بھی اس کو جو ایفرٹس کرنی پڑتی ہے وہ اتنی مشکل ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ بعض اوقات کمشنر صاحب سے لکھوا کر لانا پڑتا ہے, بعض اوقات جو ہے ایم ایس کی اجازت سے جو ہے وہ جو ہے ایمبولینس ملتی ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بڑی مشکل کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ ایک ہیلی کاپٹر پورے پنجاب میں کہاں مریضوں کو لے کے پھرے گا, کہاں سے یہ مریض اٹھائے گا. یہ یعنی کہ آج اگر مریض کو جیسا یہ ایک مخصوص خاندان کے مریض ہوں گے. اچھا میرا مطلب ہے کہ یہ آپ جو ہے اس کے بات کر رہے ہیں جو اقتدار کے میں بیٹھے ہوئے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کسی ایک خاندان کے مخصوص مریض ہوں گے جن کو جو ہے نا ادھر سے ادھر. ظاہری بات ہے بالکل. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ 3 ارب روپے بڑی رقم ہوتی ہے کہ لاگت سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مریضوں کے لیے منگوایا جا رہا ہے, مریضوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریضوں کے لیے اتنا کام نہیں آئے گا. ہاں یہ جو ہماری افسر شاہی ہے اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کے کام ضرور آئے گا کہ ان کو میرا مطلب ہے کہ اگر تو صاحب اس ہیلی کاپٹر کی طرف جو نا افسر شاہی کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی بڑے سے بڑا افسر جو نا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو دیکھیں نا گزارش ہے کہ پھر اس کو آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھر اگر آپ اس کو منگا رہے ہیں تو پھر یہ نام تو نہ دینا کہ ہم اس کو یہی ہے نا چوہی صاحب عوام کے نام آپ نے اگر اس کو ذاتی استعمال کے لیے منگوانا ہے, آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے, تو پھر واضح طور پہ عوام کو بتا دیں. یہ کیا میرا مطلب ہے کہ ڈھونگ رچانے کی باتیں ہیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر آ رہا ہے 3 ارب کی لاگت کا یہ صرف مریضوں کے لیے آ رہا ہے. تو آپ اس طرح کے بنڈے مذاق جو ہے وہ قوم سے نہ کریں. جی چوہی صاحب. اچھا اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. گنڈا پور نے طبلے جنگ بجا دی ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ بڑے سیکھ پائے, ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا آج دیکھنے والی تھی, ان کا غصہ آج دیکھنے والا تھا. خیبر پختونخوا کے الیکشن جو ہے نا وہ اپوزیشن کے کہنے پر سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکے. الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفائی کیا ہے اور اس پر جو ہے نا وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں کہا جی کہ ہم جو ہے کسی صورت اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کی تفصیلات ہیں آپ کے پاس چوہی صاحب پلیز. جی آج صاحب گزارش ہے کہ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 اپریل ہے اور آج آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا
کہ 3 صوبوں میں جو ہیں وہ الیکشن ہو رہے ہیں شمول وفاق سمیت، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہے نا وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں، ملتوی کر دیے گئے ہیں، جس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا جمہوری حق تھا اس سے ہمیں محروم کیا گیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جن سیٹوں پر جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں ہم ان کو حلف اٹھانے نہیں دیں گے، اور یہ جو آج کے جو الیکشن ملتوی ہوئے ہیں انہوں نے وفاق کو اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا، اور دوسرا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم عید کے فوراً بعد ہمارے ساتھ اور ہمارے صوبے کے حقوق کے ساتھ عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم اس پر بہت بڑے جو ہے نا وہ احتجاج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاہر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی حق تلفی ہے ایک صوبے کے ساتھ کہ آپ نے باقی صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن جو ہے آپ نے ملتوی کر دی ہے۔ جی جی جو صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی یہ ہماری مخصوص نشستیں جو ہیں خواتین کی نشستیں ہم سے چھینی گئی ہیں، پہلے تو 8 فروری کے جو الیکشن تھے اس میں عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی ہمارا حق تھا، یہ بھی ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، نہ صرف 8 فروری کے بعد جو نتائج تبدیل کیے گئے اس شکل میں ہوئی ہے، بلکہ اب تک یہ جو نا ہمارے ساتھ زیادتی جاری ہے، ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ لگتا یہ ہے چوہی صاحب کہ علی امین گنڈا پور کو اپنی ٹاپ لیڈرشپ جو عمران خان ہے ادھر سے جو نا بڑی سخت ہدایات ہیں کہ آپ نے جو نا اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل دینا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ان ارکان جو ہے مخصوص نشستوں کے منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے، اور اس کے خلاف پھر انہوں نے بھرپور تحریک چلانے کا جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، عید کے بعد کا نہیں چوہی صاحب، انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے، ہو سکتا ہے کل سے شروع کر دیں۔ وہ ابھی اتنے سیکھ پا تھے، اتنے جو نا غصے میں تھے، اور ان کی باڈی لینگویج جو نا وہ دیکھنے والی تھی۔ بہرحال یہ اب دیکھیں آنے والے دنوں میں وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں۔ اچھا چوہی صاحب گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے حکومت کے خلاف، ججوں کے معاملات پہ جو نا جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے، اور اس پر پھر وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ ساری سوائے ایک تنظیم پاکستان بار کونسل کے علاوہ جتنے بھی وکلا کی تنظیمیں ہیں اور وکیل ہیں وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں، اور وہ سارے عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے حکومت جو ہے نا وہ بیک بینچز پر ہے، بیک فٹ پر ہے، اور اب یہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے جس میں جماعت اسلامی ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی جماعتیں یہ سب مل کے اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہے نا اسد کیسر صاحب جو ہے نا انہوں نے اجلاس بلایا، یہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، اور اگر یہ گرینڈ الائنس بن گیا تو جو صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر جو مجھے نظر آ رہا ہے، دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ہم عنقریب جو ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے دھاندلی کی پیداوار ہے اور فارم 45 کے ضمن میں وجود میں آئی ہے، اور اجنبی لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اسمبلیوں میں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ڈاکہ ڈال کے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اور اسی احتجاج کے سلسلے میں انہوں نے ایک جو ہے وہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس کام وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، یہ دیگر جن لوگوں کو انتخابات میں ہرایا گیا ہے، جن کو انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے ہرا کے پیچھے کیا گیا ہے، ان کو اکٹھا کرنے میں اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جس میں جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے یہ آپ کے ملک کے اندر ایک بہت بھرپور تحریک چلائے گا خیبر سے کراچی تک، اور اس تحریک کے اندر جو ہے پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت بہت ہی نازک صورتحال جو ہے وہ ملک جو آپ کا داخل ہو چکا ہے، اسپیشلی عدلیہ کے معاملے میں، اور اس وقت عدلیہ کے ججز ہو گئے اور اس پہ بعد وکلا تنظیمیں ہو گئی، ان کی بھی بھرپور حمایت جو ہے وہ اس جو تحریک جو چلنے جا رہی ہے اس کو حاصل ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بھرپور عوامی تحریک بن جائے گی، اور جس وقت یہ ایک بھرپور عوامی تحریک بن جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کی تحریک کے آگے حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے نتیجے میں جو گھر بھی جا سکتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب، یہ ایک بہت بڑی تحریک ہوگی، اس میں وکلا بھی جو نا ملٹیپل اس میں جو نا ایشوز ہوں گے، ایک تو عدلیہ کے حوالے سے 8 فروری کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کی تبدیلی، پھر عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو
کچھ ہوا ہے وہ بھی سارا آپ کے سامنے. ان تمام معاملات کو لے کے گرینڈ الائنس جب باہر نکلے گا تو اس کے ساتھ یہ وکلا کی جتنی تنظیمیں یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی, سول سوسائٹی, اور پھر عوام جو ہے نا ان کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ ایک تو یہ عید ہے عید الفطر, اس کے بعد جو عید آئے گی قربانی کی عید اس کو کہتے ہیں, اس قربانی سے پہلے مجھے قربانی نظر آ رہی ہے. جی وہ آپ کو حکومت کی قربانی نظر آ رہی ہے نا, تو گزارش یہ ہے کہ عید قربان ہے اور عید قربان سے پہلے حکومت نے قربان ہو جانا ہے. دیکھیں نا آپ کے ملک کے اندر جو حکومت بنی ہے ابھی تک اس کو آج تقریباً 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, ابھی تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی. اس کو 2 ماہ نہیں ہوئے جو صاحب, ابھی 2 ماہ سے کم کا عرصہ ہوا ہے. چلے میرا مطلب ہے میں نے کہا کہ کم و بیشی عرصہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک وہ جو ہے نا وہ فیصلے جو ہے نا وہ اس کے پائیدار فیصلے نہیں ہیں. ابھی تک ایک مہینے سے کچھ ابھی تک وہ عوامی بہبود فلاح بہبود کے وہ فیصلے نہیں کر پا رہی. وہ بخلائی حکومت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لیے فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو وعدے کر کے آئے تھے حکومت کے یا عوام کے ساتھ کہ ہم آگ کے دودھ کی نہریں جو ہے وہ چلائیں گے, اور ہمارے آپ کے ملک کے اندر جو عوام کو بجلی جو ہے وہ 300 یونٹ مفت جو ہے وہ کیا گئے ہیں 300 یونٹ جو سب ان کا کوئی اتا پتہ لگا ہے. وہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ آپ تھوڑا سا بتاتے کہ وہ 300 یونٹ کہاں گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو میں آپ نے جو ابھی شروع کیا ہوا تھا راشن کا جو آپ نے پیکیج شروع کیا ہوا تھا, ابھی تک لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, اور ابھی تک بھی تیسرے عشرے کا بھی آج دودھ ختم ہونے والا ہے اور عید قریب آ چکی ہے, اور ابھی تک بھی جو ہے رمضان جو پیکیج ہے وہ لوگوں کے گھر نہیں مل سکا. اور جن گھروں میں رمضان پیکیج ملا ہے سر, وہ پیکیج کیا ملا ہے؟ وہ 10 کلو آٹا ملا ہے, 2 کلو چنے کی دال ملی ہے, 1 کلو بیسن ملا ہے, 2 کلو چینی ملی ہے. یہ آپ میرا مطلب کتنے دن تک یہ راشن چلائیں گے؟ یہ کم 1 دن 2 دن 3 دن چلے گا. عوام کو تو لگاتار راشن کی ضرورت ہے, عوام کو لگاتار جو ہے وہ اس وقت جو صاحب یہ 30 ارب روپے کا یہ تھا پروجیکٹ رمضان راشن پروگرام, آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کلو آٹا اور کوئی دال. سر یہ لوگوں کے گھروں میں جو چیزیں پہنچی ہیں میں اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ بالکل 30 ارب روپے کا جو پیکیج تھا, یہ اس پیکیج پر ابھی آپ عید کو ختم ہونے دیں. اس پیکیج پہ بھی جو ہے نا اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, جو لوگوں نے اس کے اندر کرپشن کی ہے, وہ بھی بالکل سامنے آئے گی. صرف تھوڑا دن انتظار کر لیں, کیونکہ اب عوام کو وہ جو ہے نا راشن پیکیج جو ہے میں جن کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ملے گا ریلیف ملے گا, وہ نہیں مل سکا. جی جو صاحب بالکل صحیح ہے. اچھا جو صاحب آج 2 اپریل ہے اور سوائے KPK کے پورے جو ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے, اور فیڈرل میں جو ہے نا قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف یہ دونوں جو معزز اراکین ہیں قومی اسمبلی کے, یہ بھی گئے, انہوں نے بھی ووٹ ڈالا. سینٹ کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے نا ابھی سے تیاری کر لی ہے, نوٹیفائی کیا ہے. ایک تجویز جو ہے نا لکھ کے بھیجی تھی انہوں نے حکومت نے کہ نو منتخب سینیٹرز جو ہیں, چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین, ان سے حلف لیا جائے گا, اور وہ حلف لیں گے اسحاق ڈار. اس پر قمر دلشاد صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی کچھ کہا ہے, اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار کی نومینیشن جو ہے نا سمری بھیجی گئی تھی صدر صاحب کو, انہوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے نا وہ حلف لیں گے ان سے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا سر. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا تیسرا لطیفہ ہے. 2 لطیفے آپ نے پہلے سنائے ہیں, یہ تیسرا لطیفہ ہے. دیکھیں سینیٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ اس وقت وزیر خارجہ بھی ہیں, اور یہ جو آپ کے ملک کے اندر سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو سینٹ ارکان منتخب ہوں گے ان سے حلف جو ہے وہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ حلف لیتے ہیں. اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ لطیفہ والی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان ارکان سے حلف لے لیں گے. اگر وہ ان سے حلف لے لیں گے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی بات کوئی نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ دوسرے سینیٹر سے حلف لے رہا ہے. پہلے اجلاس کی صدارت وہ کریں گے, پہلے اجلاس کی صدارت جو ہے نا وہ اسحاق ڈار صاحب کو سونپی گئی ہے. جو صاحب اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے نا وزیر خزانہ بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کی گئی, وہاں پہ وہ نہیں ہوئے. پھر اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے اس کے تو ممبر ہیں میرا خیال ہے ابھی. جی اس میں بالکل ان کو شامل کیا گیا. یہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہے, یہ پہلی دفعہ مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو حکومت جو ہے نا مسلسل. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ادروائز جو ہے نا صادق سنجرانی جو ہے, صادق سنجرانی ہے اس وقت سینٹ کے چیئرمین, تو وہی جو ہے نا حلف ان سے لے سکتے ہیں سینیٹرز, اور پھر جو نیا چیئرمین بنے گا ڈپٹی چیئرمین. لیکن یہ ابھی دور کی کوڑی ہے جو صاحب.
ابھی جو نا یہ میں تو یہ کہوں گا شیخ چلی کا یہ خواب ہے. قمر دلشاد صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس تناظر میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا جی کہ جب تک خیبر پختونخوا سے سینیٹرز منتخب ہو کے شامل نہیں ہو جاتے اس لاٹ میں, اس وقت تک جو نہ سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہے نہ ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو سکتا ہے. طاہر صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ چیئرمین سینیٹر صادق حامی صاحب جو ہیں ان کا بھی جو ٹینور ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت, لیکن اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہیں یہ دو ایسے عہدے ہیں آپ کے ملک کے اندر کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر نیا چیئرمین سینٹ منتخب نہیں ہوتا یا نیا اسپیکر منتخب نہیں ہوتا, سابقہ جو ہے چیئرمین سینٹ وہ ہے وہ ان کو جو ہے اختیارات انہیں کے پاس رہتا ہے. تو جو حلف بنتا ہے وہ بھی یہی جو چیئرمین ہے وہ ان سے لیتے ہیں. یہ جو آپ نے نئی منطق آپ نے بتائی ہے کہ آپ جو ہے سالگرار صاحب لیں گے تو چلیں ان کو نہیں, جو سب نئی منطق نہیں, وہ قانون سے ہی کوئی نقطہ شاید نکالا ہے انہوں نے, اس کا ذکر کر رہے تھے. لے لیں, وہ بھی لے لیں, میرا مطلب اس کا بھی مزہ لے لیں, حلف اٹھانے کا مزہ لے لیں. وہ ہر طرف اگر آپ ان کو داخل کر رہے ہیں تو چلیں ادھر بھی داخل کر لیں, کیا فرق پڑے گا. آپ بالکل صحیح ہے. اچھا چوئی صاحب, ایک بڑی اچھی خبر جو ہے نا کہ 22 دہشت گرد جو ہے نا وہ راولپنڈی سے لاہور, ملتان, بہاولپور اور ایک آدھ کوئی اور شہر ہے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, گرفتار کر لیے گئے ہیں. یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے, تحریک طالبان پاکستان سے, اور جو ملوث ہیں اس واقعے میں جو چینی انجینئرز جو ہیں نا ان کو ہلاک کرنے کے حوالے سے جو نا پلاننگ ہے اس میں, پھر اس کی ایگزیکیوشن ہے اس میں وہ شامل ہیں, اور مزید بھی یہ کچھ پلاننگ ان کے پاس جو ہے نا. اب یہ خیر جب تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. پاکستان اور چین ان کی دوستی جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے جو پاکستان اور چین کے دشمن ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, ان کے عزائم جو ہیں وہ خاک میں مل گئے ہیں. اس پر حکومت بھی جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے, اور خاص طور پر ہماری مسلح افواج فوج جو ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا ان کو داد دینا بنتا ہے. کیا کہیں گے جوئی صاحب؟ جی بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے اور جو موجودہ حکومت ہے, یہ جو 22 دہشت گرد آپ بتا رہے ہیں کہ گرفتار ہوئے ہیں, اور ان میں ہمیں جو ہے خدشات ہمارے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا چائنیز انجینئر کی ہلاکت کا, تو ان دہشت گردوں کا اس میں ہاتھ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وزیر اعظم نے داسو میں کا دورہ کیا, اور وہاں پہ انہوں نے چائنیز جو انجینئر ہیں جنہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا, اور ان کو کیا اعتماد بحال کیا ہے, اور ان کو یقین دہانیاں کروائی ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کا نہ صرف تحفظ کریں گے بلکہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں دہشت گردی میں ملوث ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور اس کا ثبوت ہے نا 22 دہشت گرد جو گرفتار ہوئے, یہ سارا اس کا ثبوت ہے. اور پھر دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ جو پاک چائنا دوستی ہے بڑی عظیم دوستی ہے, اور یہ ہمالیہ کی جو چھوٹی سے بھی بلند جو ہے دوستی ہے, اس کو دشمن جو کوفتے ہیں اسپیشلی ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ یہ دوستی جو ہے پروان چڑھے. وہ اس دوستی کو سبوتاز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور گاہے بگائے اس طرح کے واقعات وہ جو ہے وہ کر کے دونوں ملکوں کے درمیان رکھنا اندازی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہماری حکومت اور چائنا دونوں جو ہیں وہ بڑی کمیٹیڈ ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں تیسرا ملک ملوث ہے, اور تیسرا ملک کون ہے یہ اس سے بھی چائنیز حکومت جو ہے بڑی باخبر ہے. میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج جو ہماری دوستی میں جو دراڑ نہیں پڑی ہے یہ. اچھا چوہے صاحب, آپ کی بات کاٹتے ہوئے بڑی مزے کی بات ہے کہ چائنیز جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوششیں جو ہے نا کون کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے. تو ایک بیان میری نظر سے گزرا تھا 2 دن پہلے کہ یہ دہشت گرد جتنی دہشت گردی کر لیں, جتنا مرضی جو نا ہمیں ڈرا دھمکا لیں, اس دہشت گردی کے ذریعے ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ یہ دوستی اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی. جی طاہر صاحب بالکل آپ نے دیکھا نا درست کہا کہ یہ چائنیز جو حکومت ہے اس کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے جس میں اسپیشلی چائنیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, تو ان کو علم ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے, اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کی جو اقتصادی ہے, پاکستان کی معاشی ہے, تجارتی ہے, جتنی بھی اس کی پاکستان کی ہے وہ ہم پاکستان کی نہ صرف مالی امداد بھی کریں گے اور اس کی بھرپور معاملت بھی کریں گے. اور پھر دوسری میں آپ کو بات جو بتاؤں, اور انہوں نے اس وقت جو سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے, اور
وہ تکمیل ہو چکا ہے. اب اس پر جو شروع ہونی ہے آپ کی جو ٹریفک شروع ہونی ہے, آمد رفت شروع ہونی ہے. اب سی پیک سے جو ہے نا آپ کے ملک کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تجارت شروع ہونے والی ہے, جس کا جو ڈر ہے ہمارے پڑوسی ملک کو کہ یہ اگر تجارت شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان اس سے نہ صرف ترقی کرے گا, نہ صرف پاکستان کی اس سے معیشت بہتر ہوگی, جس کی خوف کی وجہ سے وہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے نا وہ کر رہا ہے. جی چوہی صاحب بالکل, یہ جو دہشت گردوں کی گرفتاری ہے, پھر آپ نے ذکر کیا داسو گئے تھے پرائم منسٹر, چائنیز جو ورکر ہیں ان سے ملیں, اس سے ان کے حوصلے بڑھیں. اور کچھ دن پہلے جو ہم نے خبر دی تھی, اور چائنا کے جو ورکر تھے پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہے تھے, ان کو کام سے روک دیا گیا تھا. انہوں نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے, اور جتنے بھی منصوبے ہیں بشمول یہ سی پیک کا, اس پر تیزی سے کام ہوگا. چوہی صاحب لطیفے تو ایک دو اور بھی ہیں, لیکن یہ ہم اٹھا رکھتے ہیں اگلے. جی میرا خیال ہے آج انہی 3 لطیفوں پہ اکتفا کریں, باقی 2 لطیفوں وہ بعد میں سنائیں گے, وہ بعد میں سنائیں گے. چلے, آپ کا بہت شکریہ چوہی صاحب, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. دیکھتے رہیے بی واچ نیوز. مجھے دیجیے اجازت, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.